کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب وجہ الانور جبی پر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا شانہ کی بہترین حمد و ثنا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم حاضرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرز زندگی یہ دونوں ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر آتا ہے وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آپ کے صاحبزادوں میں سب سے زیادہ آیا ہے، حالانکہ آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے کوئی خاص تذکرے یا کوئی خاص واقعات ذکر نہیں کیے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وہ احادیث میں بھی آیا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے۔ حضرت عزیز وقار، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا اسحاق علیہ السلام یعنی ان میں بڑا کون ہے؟ ان میں بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ابھی انشاءاللہ جب ان کا ذکر آیا ہم عرض کر دیں گے۔ ان کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اولاد کی دعا فرماتے تھے تو اللہ سے کرتے تھے اسماعیل، یعنی اے اللہ میری دعا قبول فرما، یعنی یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کر، مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر، تو ساتھ میں کہتے تھے اسماعیل۔ یہ دو لفظ ہیں، مرکب ہے، جیسے حضرت ابراہیم ابن رحیم، ابن رحیم یہ مرکب ہے، ابن باپ کو کہتے ہیں، مہربان کو کہتے ہیں، تو ان کا معنی یہ ہوا کہ مہربان باپ۔ ابراہیم کا معنی ہے مہربان باپ، اور اسماعیل یعنی اے اللہ تو میری دعا قبول فرما، میری بات سن لے، میری دعا سن لے۔ جب یہ بات آپ کہتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، تو جب آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو آپ نے اسی مناسبت سے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ اسماعیل جو نام رکھا ہے وہ اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو نام کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے یہاں نام اچھے نام ہیں۔ یہ حضرت سارہ، بی بی سارہ، ان کے نام پہ اپنے بچیوں کے نام رکھے جائیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ، ان کے نام پہ بچیوں کے نام رکھے جائیں۔ اسماعیل، ابراہیم، یہ نام رکھے جائیں، بڑے پیارے نام ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر ان ناموں کا ذکر کیا گیا، پیغمبروں کے نام ہیں، تو پیغمبروں کے نام کو رکھنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کم آیا ہے اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ زیادہ آیا ہے، حالانکہ دونوں ہی نبی ہیں، تو ان کا تذکرہ زیادہ کرنے کی کیا وجہ؟ اس کا جواب حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک چونکہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ ہے ان کی ہوئی تھی، اور وہ ذبیح اللہ ہے، چونکہ بعض اہل کتاب جو ہیں وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، حالانکہ جمہور ہمارے علماء کا موقف یہی ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، آپ کا لقب ذبیح اللہ ہے، ذبیح اللہ، اور نام اسماعیل ہے۔ تو اپنے باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ کی تعمیر کی، آب زمزم ان کے قدم مبارک کے نیچے سے جاری ہوا،
مکہ معظمہ ان کے سبب آباد ہوا. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے تشریف لائے. یہ تمام یادگاریں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق ہیں کہ مسلمان روزانہ 5 وقت کرتا ہے، ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے. ان کی قربانی کے سبب بے شمار جانوروں کی ہر سال قربانی کرتا ہے. لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ شریف میں حاضر ہو کر ان کے بنائے ہوئے کعبے کا آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. صفا اور مروہ کے اس درمیان دوڑتے ہیں اور ان کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ کی سعی جو تھی وہ ان کا سبب بنا جو آج صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے. اور ان کی قربان کا مینا میں ٹھہرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے جاری شدہ آب زمزم کو پیتے ہیں اور ساری دنیا کے گوشے گوشے میں اسے پہنچاتے ہیں. یہ ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کوئی خاص واقعہ ذکر نہیں کیا گیا. بس یہ ہے کہ ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، حضرت اسحاق. لہذا ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بھی ہم پر فرض ہے. لہذا ہم اس اعتبار سے تو اسحاق علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کو قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں ان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن بطور خاص اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک ضمن بات ہے کہ دونوں بیٹوں کے درمیان اسی طرح حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد جب 120 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت سارہ کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال جو ہے وہ 175 سال کی عمر میں ہوا، یا بعض روایت میں 200 سال کی عمر میں ہوا. تو بی بی سارہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ایک غار شخص سے، اور پھر حضرت بی بی سارہ کی تدفین وہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وصال ہوا تو آپ کی تدفین بھی آپ حضرت بی بی سارہ کے برابر میں وہیں کی گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کریم میں بھی تفصیل موجود ہے، اور بی بی سارہ جو تھیں ان کا ذکر بھی موجود ہے، اور حضرت بی بی ان کی صحیح کے بھی موجود ہے. تو یہ سارے واقعات ذکر اس لیے کی جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں صرف قربانی ہی صرف نہیں ہے، قربانی یہ کیا ہے کہ طریقے ان کے طریقے کو اپنائیں. حضور فرماتے تھے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، آپ نے اس طریقے کو جاری رکھا، اور حضور بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. قرآن کریم نے اگر ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے تو صرف سنانے کے لیے ذکر یا بیان کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا. یہ بیان تو جب کرنا ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بنیادی ضروری، لیکن صرف بطور خاص اس کا ذکر نہیں کرنا ہے کہ صرف صاحب ہر جب بھی یعنی قربانی کے ایام آئیں تو قربانی کے ایام میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جائے، قربانی کر لی جائے اور ان یادگاروں کو قائم رکھا جائے. مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے یادگار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے طریقے اپنائیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمت کا نام ہے، قناعت کا نام ہے، توکل کا نام ہے، جرت کا نام ہے، جو ہے کا نام ہے، اثار کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام ہے. آپ کی زندگی وہ آپ دیکھیں تو مسجد کو تعمیر کرنے کا نام ہے، مسجد کو صاف کرنے کا نام ہے. آپ کی زندگی اگر دیکھا جائے تو راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کا نام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. تو یہ ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ پوری زندگی آپ کی جو ہے وہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہونی چاہیے. اور اس تذکرے کو اسی لیے برقرار رکھا گیا تاکہ امت مسلمہ اس طریقے کو اپنائے. اصل بنیادی بات ہے اس طریقے کو اپنانا چاہیے ہمیں. اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے نہیں تو یہ تو صرف ایک محض واقعہ رہ جائے گا، محض قصہ رہ جائے گا. اور قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ہدایت جبھی بنے گی، یہ واقعات ہدایت جبھی بنیں گے جب ان کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنے اوپر نافذ کریں گے. تو آپ کی زندگی کے اندر یقین بہت نظر آتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بہت نظر آتا ہے. یقین جو اس امت سے جو ہے وہ اب کافی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. یقین، ایقان، اللہ پر بھروسہ، توکل. چنانچہ ایک بہت مشہور واقعہ بیان کیا. اللہ نے ان کے یقین کو کامل کرنے کے لیے مزید اور جو یقین کے اندر جو ہے اور بلندی اللہ نے عطا فرمائی.
بھی بہت ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں پر بھی دیکھیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایکسپریمنٹ جو سائنسی ایکسپریمنٹ ہے یہ آپ غور کیجئے تو یہ اللہ سے عرض ہے, ڈیمانڈ ہے. بھائی ایک چیز جو ہے اسٹڈی آف نیچر کو اسٹڈی کرنا سائنس ہے, دس از اے سائنس. اب ایک بندہ مر جاتا ہے پھر زندہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق جو ہے کیمیکل ریئیکشن سے ہے, اس کو زندہ کرنے کے حوالے سے آج جتنے بھی آپ یہ دیکھیں کہ سائنسی لیبورٹریز جو بنی ہوئی ہیں اس کے اندر سائنسی ایجادات جو ہو رہے ہیں وہ کیمیکل ریئیکشن سے ہوتے ہیں, نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں. تو یہ ایک چیز سامنے آئی کہ ایک مردہ مر جائے تو کیسے زندہ کرتا ہے, یہ سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یقین کیوں نہیں ہے؟ یقین ہے مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں, دل کے قرار کے لیے. دادا لگا رہے ہیں. تو یہ انداز یعنی یہ جتنے بھی آج واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ زمین کو مٹا دے, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز کر دے, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہواؤں کو تیز رفتار اس کو حکم دے دے وہ چلنے لگ جائے. تو عام حالات میں انسان کو اس بات پر یقین نہیں آتا, وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے, ہوائیں تو ایسے ہی چل رہی ہیں, پانی کا بہاؤ تو یوں ہی چل رہا ہے, ہم سمندر کے ساحل کے برابر میں ہمارے گھر آباد ہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہمیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے سائیکلونز بھیجتا ہے, اس طرح کی ہواؤں کو تیز بھیجتا ہے. کیا حالات ہوئے ہوئے تھے ابھی آپ اندازہ لگائیں, اور ابھی بھی ہے حالات, ایمرجنسی نافذ ہے انڈیا کے ان ساحلی علاقوں میں, گجرات میں, اور یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو اتنے بڑے محلات گھر بنائے گئے, ڈی ایچ اے کا علاقہ خالی کروا دیا, بڑے بڑے گڑھے بنا دیے. تو یہ کیا ایقان بڑھانے کے لیے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. تم اپنے آپ کو سنوار لو, تم اپنے آپ کو سیدھا کر لو, ورنہ ایک پانی کا بہاؤ تمہارے سارے کے سارے بلڈنگوں کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکے ہوگے. سونامی آئی, لوگ عیاشیاں کر رہے تھے, بڑے بڑے جناب انہوں نے کہا کہ ہم زلزلہ پروف مکان بنائیں گے, فلا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے سب ہیچ ہے, ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. تو اس قرار کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. امر واقعہ یہ تھا کہ آپ مفسر نے لکھا کہ سمندر کے کنارے تشریف لے کر جا رہے تھے, تو ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا, ایک آدمی سمندر کے کنارے مرا پڑا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سمندر کا پانی جب چڑھتا تھا تو اس پانی کے چڑھنے کی وجہ سے مچھلیاں آتی تھیں, تو مچھلیاں اس کے لاش کو کھاتی تھیں, مچھلیاں اس کے لاش کو کھاتی تھیں. اور جب پانی اترتا تھا تو جنگلی درندے اسے کھا لیتے تھے, اس لاش کو کھاتے تھے. اور اس کے بعد جنگلی درندے جب چلے جاتے تھے تو کچھ چیزیں بچ جاتی, تو پھر اوپر سے پرندے آتے تھے, پرندے کھاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک لاش کے ساتھ یہ سلوک دیکھا کہ اس کو مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں, اس کو درندے بھی کھا رہے ہیں, اور اس کو آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی کھا رہے ہیں. تو یہ منظر ملاحظہ فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہوا کہ اجزاء بکھرنے کے باوجود مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے. یہ شوق پیدا ہوا, یہ آپ کے اندر سے ایک شوق نے انگڑائی لی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ تو کھا رہے ہیں, مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں, پرندے بھی کھا رہے ہیں, درندے بھی کھا رہے ہیں, تو اجزاء بکھر رہے ہیں, تو اجزاء بکھرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. یہ شوق جب آپ کے اندر آیا تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائے جانوروں اور درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا, لیکن میں یہ دنیا میں یہ عجیب منظر میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کی آرزو رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا 4 آپ جو ہے پرندوں کو سدھا لیجئے اور آپ انہیں ذبح کیجئے, ان کے قیمے بنائیں اور سب کے قیموں کو مکس کر لیجئے, ان کے گردنوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیے اور چاروں پہاڑ پر مختلف جگہوں پر جا کر ان کے قیموں کو رکھ دیجئے اور آپ ان کا نام لے کر پکاریے, پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مور, مرغ, کبوتر اور کوا تھے. مور, مرغ, کبوتر اور کوا, یہ 4 پرندے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حکم فرمایا تھا کہ آپ ایسا کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، اور پھر آپ نے جب آواز دی تو پھر سارے اجزاء جمع ہوئے چاروں طرف سے، اور جمع ہونے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سر کے ساتھ مل گئے، اور پھر جیسے وہ زندہ تھے ویسے ہی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ان کو. تو وہ قرآن کریم میں جو کلام تھا وہ موجود تھا، وہ موجود تھا قرآن کریم کے اندر جو بات موجود تھی اس کو اللہ نے ثابت کر کے دکھایا. تو یہ آپ کی زندگی میں توکل کی ایک اعلیٰ ترین مثال جو ہمیں یہ بھی نظر آتی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جو یقین رکھا تھا اسے اس کے نظارے بھی کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان کی قربانی دی، آپ نے اپنے گھر کی قربانی دی، ہجرت فرمائی، آپ نے اپنے اولاد کی قربانی دی. یہ تینوں چیزیں انسان بہت عزیز رکھتا ہے. تو جب نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس کے بعد مناظرے کے بعد جب وہ ہار گیا تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ، بہت بلند و بالا آگ بنائی جائے، اب اس میں ان کو ڈال دیا جائے. آگ بہت بڑی تیار کر لی اس نے. یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، صرف ضمناً عرض کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، کچھ اس سے ہم نصیحتیں حاصل کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار کی گئی تو اس آگ کے شعلے بلند ہو رہے، کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا. اب ڈالا کیسا جائے؟ ڈالنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. آگ کے قریب کوئی جائے گا تو ڈالے گا. تو اب آگ اتنی لمبی چوڑی آگ ہے، اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس پہ کیسے؟ اس زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں. تو شیطان نے آ کر، ابلیس نے آ کر مشورہ دے من جنیق بنائی جائے، یعنی لکڑیوں سے بنایا جائے اور جھولے ٹائپ کا بنایا جائے پہلے زمانے میں، تاکہ اس پہ ایسے جھولے میں ڈال کے ایسے اٹھا کر کے پھینکا جائے. پتھر پہلے لے کر کے اس پہ پھینکے جاتے تھے. تو منجنیق بنائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال کر کے پھینک دیا جائے، گوپھن بھی کہتے ہیں اس کو. تو منجنیق تیار کی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے عقائد ان کے مختلف تھے، جیسا کہ روایتیں موجود ہیں. بت پرستی عام تھی، نمرود جیسا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. یہ جو آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں، جو مصر ہے، یہ مصر کے جو آپ مضافات کے اندر احرام مصر دیکھتے ہیں، ایک عجوبہ ہے. اس زمانے کے اندر مطلب کتنے 100 ٹن وزنی، کئی دور سے 4 چکور پتھر کاٹ کاٹ کر لائے گئے. اتنے دور سے پہاڑ سے لانا مشکل کام تھا. اس کو پھر سیٹنگ سے پھر اس کو لگانا مقصود. ایک عجیب و غریب قسم کا انہوں نے ایک احرام مصر، ایک دیو ہیکل، ایک تعمیری ایک عجوبہ تیار کر دیا، جس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتی، اس کے اندر روشنی آتی ہے، اس کے اندر ہواؤں کا گزر ہے. ان کے اندر جو ان کے حنوط شدہ لاشیں ہیں، 5,000 5,000 سال گزرنے کے بعد آج ان کے جسم محفوظ ہیں. آج انہوں نے، یعنی کہ ان کا دماغ کتنا تھا، سائنسی ایجادات میں کہاں تک جا چکے تھے. پھر وہ قوم کیسے تباہ ہو گئی؟ پھر وہ قوم کیسے کیوں برباد ہو گئی؟ کیا وجہ تھی کہ ایسی قوم جو سائنسی اعتبار سے اتنے ایکسپیریمنٹ کرنے والے، آج عجوبہ ہے احرام مصر کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے جیومیٹریکل، بایولوجیکل اعتبار سے بھی دیکھیں، جیومیٹریکل اعتبار سے بھی دیکھیں آپ، تو ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں بالکل جب چاند اوپر آتا ہے تو اس کی روشنی تینوں احرام کے اندر آتی ہے، اور تینوں جناب احرام جگمگ جگمگ روشن ہوتے ہیں. اس زمانے میں آپ دیکھیں جیومیٹری کے اعتبار سے بھی ان کا دماغ کتنا کام کرتا تھا، کس طرح مینجمنٹ کی تھی انہوں نے، میجرمنٹس کی تھی انہوں نے. سوال ہے نا کہ پھر کیسے برباد کر دیے، تباہ کیوں ہو گئی قوم؟ جب قوم اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، اتنی ایجادات، آج بھی آپ دیکھیں کہ قوم اتنی ایجادات کر لے رہی ہے. جان بچانے والی ادویات آپ تیار کر لیتے ہیں، بڑے بڑے تعمیرات کر لیتے ہیں. اس کے اندر اگر زلزلے کے جھٹکے بھی آئیں تو آپ نے نیچے وائبریشنز ایسی رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے آپ کے مکانات محفوظ ہو سکتے ہیں. آج بھی یہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قوم برباد ہو جاتی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر قوم بنی اسرائیل کے پرسپشن کے اندر کہ اتنی بڑی قوم، ایسی قوم جو سائنس کے اعتبار سے اتنی گرفت رکھتی تھی اس وقت کے حوالے سے، اور بغیر کسی اس وقت کے آپ یوں سمجھنے کے مشینری کے بغیر اتنی بڑی چیز کو موو کرنا، نہ ٹرانسپورٹیشن تھی، نہ وسائل تھے، نہ رسائل تھے، کیسے کیا تھا؟ تو یہ دماغ تھا ان کا. تو اس قوم کو کیوں برباد کر دیا؟ ایک چیز، تکبر، برباد کر دیتی ہے قوم کو. خدائی کا دعویٰ، وہی تھا نا فرعون کے اندر. فرعونیت کیا ہے؟ خدائی، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. بلکہ بہت کچھ نہیں، انسان کو یہ بھی سوچ آ جاتی ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. انسان یہ
کہتا ہے پھر. تو جب یہ سوچ آ گئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم جس نے ایسے ایجادات کیے تھے آج ان کا نام و نشان مٹ گیا, آج ختم ہو گئے وہ. آج مسلمان قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ضرورت کو محسوس کریں کہ اللہ اکبر لبیک کہتے ہیں آپ, لا شریک لک لبیک, کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان دنوں میں جو آواز بلند کروائی جاتی ہے, بار بار آپ کے اور ہمارے زبانوں سے کہلوایا جاتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیرے سوا لا شریک ہے تو, اور پھر ہر مسجد سے یہ صدا بلند کروائی جاتی کہ تو کہتا ہے قومیں برباد ہوئی تھی کہ ہم بڑے ہیں, لیکن بلند کیا کروائی جاتی ہے, اللہ اکبر. یہ آواز بلند کروائی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ بھی بات آپ سے عرض کر دوں, جو رائٹ آپ کی یہ جو ایئر ہے, جو سیدھا کان آپ کا ہے, یہ سیدھا کان جو ہے, اس سیدھے کان سے جو چیز جاتی ہے وہ آپ کے ڈیپ میموری کے اندر جاتی ہے, شعور سے لا شعور میں جاتی ہے, لیفٹ سے نہیں جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے اس بات کو کہ اگر کوئی بات یاد کرنی ہے تو آپ لیفٹ کان کو بند کر لیں اور رائٹ کان سے آپ اپنی بات کو سنیں جو آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کی جو میموری ہے وہ ڈیپ میموری کے اندر چلی جائے گی اور وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے. تو اندازہ لگائیے آپ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جاتی ہے. سیدھے کان میں اذان اس لیے کہی جاتی ہے, سرکار دو عالم کی سنت ہے. تمہاری سائنس آج بتا رہی ہے, مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. 1400 سال پہلے بتایا کہ سیدھے کان کے اندر اذان کہو تاکہ ڈیپ میموری میں اللہ اکبر جا داخل ہو جائے, نکل نہ سکے ادھر سے. سمجھ رہے اللہ اکبر. تو کہا کہ تکبر برباد کر دیتی ہے قوموں کو. آج بھی ایک شخص تھا, اٹھا, میں کرتا رہا. پھر کیا ہے یہ, انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. کراچی میں بھی ایک شخص تھا, کہتا تھا میری حکومت ہے, میری بادشاہت ہے, میں زیر و زبر کر دوں گا. کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ کی قدرت کے سامنے کہاں ہے؟ انسان کیا سوچتا ہے اور انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے قوت پر, اپنے صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد نہ کیا کرو. چنانچہ اس زمانے میں بھی توہمات بہت زیادہ تھیں. آج بھی دیکھیں اس پڑھے لکھے زمانے کے اندر توہمات کا عالم کیا ہے کہ لوگ آج بھی جناب چڑھاوے چڑھاتے ہیں, دھاگے باندھ رہے ہیں, رسیاں باندھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, عجیب عجیب قسم کے 10 بیوی کی کہانیاں, اس کی کہانیاں. آج خواتین اس وقت بھی ایسے عقیدے, جب عقیدہ بگڑ جائے تو توہمات میں چلے جاتے ہیں. عقیدے بگڑ جائیں تو توہمات میں چلے جاتے ہیں. ایک عورت لکڑی لے کر جا رہی ہے, اس سے پوچھا کہ بھائی تو لکڑی لے کر کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں نے نظر مانی ہے کہ اگر ابراہیم جل جائیں گے لکڑی میں دوں گی تو میرا یہ کام بن جائے گا, تو لکڑی لے کر جا رہے ہو. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آپ, توہمات. آج بھی آپ دیکھیں توہمات کی دنیا. اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام جائز چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے. ہاں یہ بات جائز ہے کہ آپ کسی مزار شریف پہ جاتے ہیں, آپ حاضری دیجئے, سالے ثواب کیجئے, جائز ہے یہ. آپ منت مانے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا یا رکھوں گی, جائز کام ہے. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی, جائز کام ہے. لیکن میں فلاں جگہ دھاگے باندھوں گا, میں جا کے اس کے طواف کر کے آؤں گا, میں آگ جلاؤں گا, میں فلاں کام کروں گا, جو توہمات ہے. آج بھی یہ قوم توہمات کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ یہ بات جائز علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں مزار پر اگر آپ چادریں چڑھاتے ہیں تو یہ ایک عرفی منت ہے, اس کو پورا کرنا اور نہ کرنا اس کے بارے میں کلام ہے کہ کرنا واجب نہیں ہے. لیکن شرعی جو منت ہے, اگر آپ نے نماز یا روزے کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی مزار شریف پر چادر چڑھانے کی منت مانتے ہیں تو اگرچہ اس کے اوپر کتنی چادریں کیوں نہ ہوں, ہمیں اس بات میں کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ بھائی اور جا کے چادر چڑھا دیتے ہیں. مطلب ہم صرف اور صرف ظاہر داریوں میں ایسے لگ گئے کہ اس میں ہمارا حال ہی عجیب ہو گیا. کبھی ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قربانی کے ایام آتے ہیں, قربانی کے ایام میں 50 لاکھ کی آپ کا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں, تو جائز تو ہے, لیکن دوسری چیز بھی تو جائز ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ 50 لاکھ کا جانور ذبح کرنے سے آپ اس سے فائدہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے.
اس سے زیادہ غربا میں، اس مہنگائی میں جو لوگ سال بھر ہم ایسے گھر جانتے ہیں جن کا مہینے میں ایک دفعہ گوشت نہیں پکتا، ایسے گھر ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے. تو حضرات ذی وقار، یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر غربا کا ساتھ دینا ہے، غربا تک رزق پہنچانا ہے. جو یہ اس کا مقصد ہے قربانی کا، اظہار قربانی، ان سے ایک ہمدردی، ایک ان کے ساتھ دلی لگاؤ، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ 50 لاکھ کے جانور میں. ٹھیک ہے یہ جائز ہے، آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت جانور، لیکن اگر 50 لاکھ کے جانور میں اگر 50 جانور لائے جائیں تو اس سے زیادہ غربا کو فائدہ پہنچے گا. تو ہم اس فائدے کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پھر ہم قربانی کے دنوں میں گوشت رکھنے کے اعتبار سے یہ شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا گوشت رکھیں. حالانکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ سال بھر گوشت کھاتا ہے. جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے وہی تو قربانی کرے گا نا. جو صاحب نصاب نہیں تو قربانی تو اس پر واجب ہی نہیں ہے. تو جو صاحب نصاب ہے تو اس پر جب قربانی واجب ہے تو وہ تو سال بھر گوشت کھاتا ہے. پھر وہ آ کے شرعی مسئلہ پوچھتا ہے کہ سارا گوشت رکھوں، آدھا رکھوں، یا 3 حصے کر لوں، یا کیا کر لوں؟ آپ چلیں، سارا گوشت رکھنا بھی جائز ہے لیکن سارا گوشت بانٹنا بھی تو جائز ہے. ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہم اسی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، یہ بات ہم کرتے ہیں. تو مہمان نوازی سے کیا یہ مراد ہے جو آج مہمان نوازی ہے؟ امیر امیر کو دعوتیں دیتا ہے، دوست دوست کو دعوتیں دیتا ہے، یہ مہمان نوازی آپ نے سمجھی ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ خاکم بدہن کیا اس طرح کی مہمان نوازی کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے امیروں کی دعوتیں کرتے تھے؟ آج آپ مہمان نوازی سے یہ تصور رہتے ہیں؟ آج ہماری مہمان نوازی کیا ہے؟ آج ہماری یہ کہ امیر امیر کو دعوت دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آج تیری باری ہے، کل میری باری ہوگی. بولیے غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ میری بات سخت نہ ہو جائے. تو غریب کی مہمان ہے. ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین گئے تو آپ وہاں پر جا کر جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کا لنگر کھانا پورے سال چلتا تھا. فلسطین کے غربا آپ کے پاس آ کر لنگر کھانے سے تناول فرمایا کرتے تھے. یہ ہے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ اس مہمان نوازی کی بات کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیسا مسلمان ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو کیا اس بات پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا ٹی ایچ اے کے اندر رہنے والا کیا بھوکا سو سکتا ہے؟ اگر آپ نے اور ہم نے ان الفاظوں کی تعبیرات یہ نکال لی ہیں کہ میرا پڑوسی، چلیں آپ یہیں بتا دیں ماشاءاللہ جس کے گھروں میں گاڑیاں ہیں، جو اتنے بڑے فلیٹ لیتا ہے، 1.5 کروڑ روپے کا فلیٹ لے رہا ہے، 1.25 کروڑ کا فلیٹ لیتا ہے، نیچے گاڑی کھڑی ہے اور پورے فلیٹ کے اندر لوگ ہیں، کیا پڑوسی بھوکا سوئے گا؟ کیا اس بات کو ہم تصور میں لا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جس نے گاڑی رکھی ہے، جس کے آمدنی کے ذرائع ہیں، جو مینٹیننس دے سکتا ہے، جو جناب یہاں پر اور دیگر لوازمات یوٹیلیٹی بلز دے سکتا ہے، کیا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ غریب جو ہے پڑوسی ہوگا تو ہم دیں گے. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کے برابر میں دوسرا غریب شہر آباد ہے اور تیرا شہر پیٹ بھر کر سوتا ہے اور دوسرا شہر بھوکا سو جاتا ہے. تو یہ بات تو یہ کی جا سکتی ہے نا. اس شہر کے بارے میں جا کے، چونکہ اطراف و اکناف میں دیکھیں جہاں پر بھی اس طرح کے شہر آباد ہوتے ہیں وہاں پر مضافات کے اندر غربا بھی رہتے ہیں. کیا کبھی جا کے ہم ان غربا کی پاس پوچھ کرتے ہیں؟ کیا غریبوں کو جا کے ہم دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. بہرحال تو یہ تمام تعبیرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پرسپشن ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے شعلے جب بلند ہوئے تو آپ کو ڈالا گیا دوپہر میں. تو اس وقت فرشتہ آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا ہوا کا فرشتہ، حکم دیجئے اے ابراہیم علیہ السلام ہوائیں تیز چلائے جائیں، نمرود کے تمام جتنے نمرود یہ سب کو اڑا کر خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا جائے. جیسے آج دیکھیں آپ سائیکلون، اور یعنی کہ عام حالات میں 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی، جب سائیکلونز بنتے ہیں اور جب سمندروں میں بنتے ہیں تو 130 200، یہ تو بہت فاسٹ سائیکلونز ہوتے ہیں. تو کیا سے کیا کر دے. یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی یہ صرف 130 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اگر ہوائیں چلیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ بل بورڈ اڑ جائیں، درختیں اکھڑ جائیں، تعمیرات برباد ہو جائے. یا اگر وہ ہوا کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہوگا صرف ہم ایسے ہوا سے اڑا دیں تو کیا حال ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم سے ہم نے کچھ نہیں کہنا.
بارش کا فرشتہ آ گیا, آپ حکم دیجئے ان پر بارش برسائی جائے, موسلادھار بارش, یہ ساری آگ سرد ہو جائے, ساری آگ بجھ جائے. فرمایا تجھ سے کچھ کام نہیں ہے ہمیں. جبریل علیہ السلام آ گئے, کہا حضور آپ مجھے بتائیں. تو آپ نے یہ فرمایا اگرچہ مجھے معلوم ہے میں چھوٹا ہوں, آپ بڑے ہیں, آپ چھوٹے کو کام نہیں بتائیں گے, چلے آپ اتنا کر لیں, اللہ سے آپ عرض کر دیجئے کہ مالک یہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. آپ نے فرمایا, کہا کہ جبرائیل تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے عرض کروں, کیا میرے رب کو نہیں معلوم کہ میں کس حال میں ہوں؟ میرے رب کو پتا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے تصوف کی دنیا کے اندر ہمارے صوفیاء بیان فرماتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں عرض بھی نہیں کرتا ہے, جہاں پہ کچھ کہتا نہیں. اے اللہ تو مجھے اگر اس آزمائش پہ ڈالنے سے راضی ہے تو تیرا بندہ اس میں راضی ہے, اس آزمائش سے گزرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ تو راضی ہو جا. یہ رضا کا وہ عالم, یہ رضا کا وہ یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے جناب. یہ اس سے آگے کی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ ہے. تو جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو دو فرشتے لے کر آپ کو زمین پر لے آئے, اور پھر اس آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. یہ ایک واقعہ تو بیان کیا گیا, لیکن ساتھ میں کیا بیان کیا گیا؟ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ راہ خدا میں آنے والوں جب تبلیغ کے راستوں میں آؤ گے, آج ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں, آج ان راستوں پر چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ آج جو صاحب منصب ہے, وہ زمانے گزر گئے جو تکلیفیں سہ کر دین کا کام کرتے تھے. سبحان اللہ کہہ دیجئے بھائی, وہ زمانے گزر گئے. آج جو صاحب منصب ہے اس کے تو آسائشیں ہیں, اس کی تو لذتیں ہیں, اس کو تو ہر طرح کے مراعات چاہیے. یہ ابراہیم بھی اس راستے پر چل رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کے راہ میں آپ جا کر نمرود کو جا کے اس سے مناظرہ کیجیے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ, اس وقت کے سپر پاور سے جا کر آپ ٹکرا جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ گھر سے بھی ٹکرائے, خاندان سے بھی ٹکرائے, اور باہر جب نکلے تو چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں ٹکرائے. نمرود جو اس وقت کا سپر پاور تھا اس سے جا کر ٹکراتے ہیں. تنے تنہا, نہ طاقت ہے لے کر گئے, نہ قوت ہے, نہ لاؤ لشکر تھا, جا کے ٹکرائے. نتیجہ بتایا گیا کہ جب راہ خدا میں کوئی اس شان سے نکلتا ہے تو پھر قدرت خداوندی انعام کیا دیتی ہے, یہ بتایا گیا. کیا قدرت اس کو ضائع کر دیتی ہے؟ سوال ہوگا نا, ذہن میں آئے گا. تو لوگوں کا اعتماد کچھ رہتا اگر ذہنوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر میں اس آزمائش سے گزرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. کہا کہ ایسے سوال ذہنوں میں ابھارنے والوں, یا پھر اپنے خیالات میں, حاشیہ خیال میں ایسے تصورات لانے والوں, اگر تمہارے حاشیہ خیال میں یہ آتا ہے کہ تم آزمائشوں کے بعد تمہیں کیا ملے گا, تو ابراہیم کی زندگی میں دیکھ لینا, ابراہیم جب آگ میں جاتا ہے تو قدرت اس کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیتی ہے. یہ پیغام ہے, یہ انعام کیا ہے, یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ قدرت یہ کرتی ہے, قدرت نے ایسا کیا ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. قلنا, ہم نے کہا, یا نارو, اے آگ. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں. مجھے ایک بات بتائیے ذرا, وہ کوئی آگ سے کلام کرتا ہے؟ آگ سے کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ پانی سے کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ چھری سے کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. لیکن رب کیا کہتا, قلنا یا نار کونی. اللہ فرماتا ہم نے آگ کو کہا. سبحان اللہ. جب اللہ کہے تو آگ سنتا بھی ہے اور حکم کو قبول بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کا پرسپشن ہے نا, یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں. تو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. وہ زمانے گزر گئے جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب منصب تکلیفیں کہاں گزارتے ہیں. آج یونیورسٹی سے نکلنے والا تمہارے میرے ملک میں یہ آج قحط کا جو عالم ہے اس کے پیچھے کچھ تو ہے. یونیورسٹی سے نکلنے والا فوڈ پانڈے کی موٹر سائیکل چلائے گا. سمجھ آتی ہے بات؟ یونیورسٹی کالجز سے نکلنے والا وہ فوڈ پانڈے کی سائیکل چلائے گا, اور جو جیل سے نکلیں گے وہ ملک چلائیں گے. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر اور تمہارے ایسے نظام پر 100 مرتبہ لعنت ہے کہ جو جیل کی زندگیاں کاٹ رہے ہیں, جن پر 100 سے زائد مقدمات ہوتے ہیں, وہ ملک چلائیں گے. اور جو نوجوان با کردار ہے, جو نوجوان پڑھا لکھا ہے, جو نوجوان اس کے اندر صلاحیت قدرت نے رکھی ہے, وہ آج موٹر سائیکلیں چلا رہا ہے
اور 400-500 روپے میں جناب اپنے گھر کی زندگی گزار رہا ہے. تمہاری سوچوں پر لعنت, تمہارے خاندانوں پہ لعنت. اس ملک کو برباد کرنے والوں تم برباد ہوگے. اللہ کی قدرت تمہیں آج ڈھیل دے رہی ہے. بڑے بڑے فرعون, یہ قرآن بتا تو رہا, جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. آج پڑھائی لکھائی یہ قوم, آج ہم فلاں انکم ٹیکس کیا کہتے ہیں پیسے دینے والے 450 ارب لگائیں گے صاحب, قوم کو بھکاری بنائیں گے ہے جی, اور تعلیم پر جناب 30 ارب لگائیں گے. تمہاری سوچ ہی نہیں ہے پڑھانا, تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام زندگی پڑھے نا آپ, تمہیں کہاں توفیق ہے, تمہیں تو خاتم النبیین تم لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا, تمہیں قل اللہ پڑھنا نہیں آتا. تو جیلوں میں رہو گے تو یہی ہوگا, عیاشی کرنے, شراب تم پیو, زنا تم کرو, حرام خوریاں تم کرو, سود کا نظام تم چلاؤ, اور تم کہو ہم ملک چلائیں گے, تو ملک تو پھر ایسے ہی چلے گا. لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت میں کیا کیا. آئیے بتاتا ہوں. آگ سے نکالے گئے ابراہیم, اللہ نے حکم دے ہجرت کیجئے, فلسطین چلے گئے, بی بی سارا ساتھ ہے وہاں پر. آپ مصر چلے گئے, مصر میں جا کے چچا کیا کچھ دیر اسٹے کیا, ان کی بیٹی سارا سے نکاح ہوا, بھتیجے ساتھ ہیں لوط علیہ السلام. آگے گئے تو ایک ظالم بادشاہ کے پاس ایک شہزادی, اسے قید کر رکھا تھا, اس سے جنگ ہوئی, اس کے بعد اس کو آزاد کروایا. بی بی ہاجرہ ان کا نام تھا. یہ 4 نفوس کو لے کر وہاں سے چلے اور فلسطین گئے. اب جب فلسطین گئے تو بچے دیکھتے ہیں وہاں پر, بچے کھیلتے, ایک بچہ رویا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں اس کے رونے کی آواز آئی. تو اللہ کے دربار میں عرض کی کہ اللہ جس طرح تو نے ان کو بچے دیے, اللہ مجھے بھی سترا بیٹا عطا کر. یہ بات حضرت سارا نے سن لی تو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ دیکھیں مجھ سے تو آپ کو یہ اولاد نہیں مل رہی, آپ ایک کام کریں کہ بی بی ہاجرہ ہے, آپ ان سے نکاح کریں, ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے. آپ نے نکاح کیا, بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. اللہ اکبر. اولاد پیدا ہو, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وادی غیر ذی زرع کے اندر لے جائیں اور جا کے چھوڑ آئیں. اللہ کا حکم آ گیا, ہجرت کیجیے یہاں سے, لے جائیں. توجہ, جا کر آپ وہ مکہ کی سرزمین ہوگی, جائیں وہاں جائیں. اللہ کا حکم آ گیا. اب ہمارے یہاں صاحب ابراہیم علیہ السلام لے کر تشریف لے گئے اللہ کے حکم پر. آج کسی سے کہہ دیں بیٹے کو عالم بنانے کے لیے بھیج دے, بیٹے کو حافظ کہتے کھائے گا کیا, کھائے گا کیا, یہ ہے تصور. آج کی ماں کہتی ہے کھائے گا کیا, پیے گا کیا, رہے گا کیسے, کیا حاصل کرے گا. اللہ اکبر. جن کو سارے وسائل ہوں, آج عالم بنانے کے لیے کسی کو بھیجنے کے لیے کرے نا, کیا آج مستند علماء چاہیے آج اس قوم کو. آپ اور ہم تیار نہیں. میرے بڑھاپے کا سہارا کیسے بنے گا. اچھا چلو یہ بات تو ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑنے کے لیے گئے تو وہاں پہ کون سے سہارے چھوڑے آئے تھے. وہاں نہ تو کوئی درخت تھا, نہ پانی تھا, نہ کوئی وہاں پر کوئی تعمیرات تھی, تو پھر کیا تھا, اللہ کا حکم تھا. سوال پوچھتا ہوں, قرآن کہتا ہے, کیا بتائے جواب دیں. سارے کے سارے اجتماع کے لوگ قرآن پڑھو, کیا بھوکے مر گئے, بھوکے مر گئے, کیا انہیں دانا نہیں ملا, کھانا نہیں. ہم تو یہ پڑھتے کہ 13 سال تک پلتے رہے, جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے رہے. پڑھا ہے نا, کیسے ہوا یہ. تم تو کہتے ہو کہ میرا بیٹا مدرسے میں کیا کھائے گا, میرا بیٹا مدرسے میں کیا پڑھے گا. اچھا پھر ہمارے یہاں تماشا تو دیکھیں آپ. اللہ اکبر. بیٹا پیدا نہیں ہوا, آپ کسی سے کہیں ہاں میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا, بیٹے کو حافظ بناؤں گا. ابھی اتنی لمبی پلاننگ ہے ہماری کہ بیٹا آئے گا تو اس کو بڑا کروں گا, حالانکہ خود جوان ہے. تیرے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے, یہ کام آپ فرما لیجئے نا, ٹائم نکالیے نا, آپ بھی نکال لیجئے نا. جمعے میں ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے. یہ سارا اجتماع جو ابھی آئے, تھوڑے دیر سے آئے, کیوں آپ کے پاس ٹائم ہے دین کا, ترغیب ہے نا یہ بات. آپ کے پاس تو دین کو سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ ان واقعات سے نصیحتیں کہاں حاصل کر رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں سب کچھ آتا ہے, پھر وہ حکم کہاں ہے کہ قبر سے لے کر یعنی کہ ماں کی گوشت سے قبر تک علم حاصل کرو. حضرات ذی وقار,
کیا یہ کام وہ جوان باپ نہیں کر سکتا؟ جو جوان باپ ہے کر سکتا ہے نا، وہ بھی کوئی شارٹ کورس کر لے، کوئی چھوٹا موٹا کورس کر لے. بات یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج بنائیں. ہم نے اپنا مزاج نہیں بنایا. مسجد میں آتے ہیں لوگ پڑھے ہوئے صاحب، کام ہی کوئی نہیں ہے صاحب. ہم نے خالی سمجھ لیا بس خالی جو ہے نا نماز پڑھ لینا سب کچھ ہے. جب تک یہ قوم تعلیم کی طرف نہیں آئے گی، مطالعے کی طرف نہیں آئے گی. ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، مطالعہ ہی تو تھا اور کیا تھا. پڑھائی لکھائی میں انہماک رکھتے تھے اپنے آپ کو ساری زندگی. ابراہیم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں، ماں کی طرف سے قبطی زبان سیکھی آپ نے، توجہ ہے، باپ کی طرف سے عبرانی زبان سیکھی. اور قبیلہ جو آیا تھا، قبیلہ بنو جرہم جو وہاں پہ آیا تھا، قدام سے چلتا ہوا آیا تھا، وہاں کے اس کو عربی آتی تھی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے. 4-5 ہزار سال پہلے انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ دیکھو اس وقت کی جتنی لینگویجز ہیں ان لینگویجز کو سیکھو. آپ نے قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ رہ کر فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کرنے والے شخص کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. صرف ہم نے تو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے قربانی کو ہم نے سمجھا، ساری زندگی انہوں نے اس پر کیا. اب میں آپ سے اس مقام پر آخری کلام عرض کر رہا ہوں. 13 سال تک اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہوئی. کس نے تربیت کی؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو چند دفعے آئے تھے نا، بولیے نا، چند دفعے آئے تھے، آتے تھے اور چلے جاتے تھے. 13 سال تک ان کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ بی بی ہاجرہ تھی. آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس تربیت میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا تھا. اسی لیے آج میں اس فورم پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج ماؤں کی تربیت کی ضرورت ہے. ماں کی تربیت ہوگی تو ماں اچھے بچوں کی تربیت کرے گی. اور جب ہم تربیت کی بات کریں تو بیوی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بیوی نہیں، بیوی کے ساتھ گھر کے اندر بیٹی بھی ہے اور گھر کے اندر بہن بھی ہے. بیٹی کی تربیت کیجئے، بہن کی تربیت کیجئے. جب آپ بہن اور بیٹی کی تربیت کریں گے نا تو یہی بہن اور بیٹی جب آگے خاندان کی بنیاد رکھے گی تو وہ اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کرے گی. ہمارا تو آوا بگڑا ہوا ہے. ہم تو ان باتوں پہ توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جہاں لے لیں تو آپ مجھے بتائیں، ساس جو وہ بہو کے پیچھے پڑ جاتی ہے، وہ ساس اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر رہی ہے. ساس کو چاہیے تھا نا کہ اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرے اور ساتھ میں بہو کی بھی تربیت کرے. پیچھے لگ جانے سے کام نہیں ہوتا بلکہ سمجھانے سے کام ہوتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. تو حضرت بی بی آج ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سننے کو ملتی ہے نا، عورتیں کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ تیرے باپ نے کیا کیا ہے؟ سارا کچھ تو ہم نے کیا. اگر باہر باپ رہے تو باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ باپ نے کیا کیا ہے؟ سارا کچھ تو میں نے کیا ہے. تو یقیناً اس بچے کو کسی نے کہا ہے نا تو بچہ کہہ رہا ہے. بچہ اپنی مرضی سے تو نہیں کہتا. تو کیا یہ بات بھی تو کہی جا سکتی ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہاری تربیت کی اپنوں میں رہ کر، لیکن تیرا باپ جو ہے غیروں میں رہ کر ساری زندگی گزارتا رہا ہے. تیرے باپ کو تو کبھی جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، کئی جنازے ایسے اٹھ گئے لیکن وہ دیار غیر میں رہا. کیا یہ سوچ اگر عورت دیتی ہے، اگر باپ کے لیے باپ کی تعظیم و تکریم عورت کرواتی ہے، باپ کی عزت ماں کرواتی ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ اس جہت سے کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قدر و منزلت ہے وہ دل میں ڈالنے والی اگر خاتون ہے تو اس کا نام بی بی ہاجرہ ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. 1 مشکیزہ 2 کلو کھجور رکھ دیا اور جانے لگے تو پلٹ کر پوچھا بی بی ہاجرہ نے، ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آئے ہائے ہائے، کس کے سہارے؟ 2 کلو کھجور اور 1 مشکیزہ پانی چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو پوچھا کہ ابراہیم کس کے لیے چھوڑ کر جا رہے، کس کے سہارے؟ تو پلٹ کر کہا کہ اللہ کے سہارے. تو دلاسے کس کی طرف سے آنے چاہیے؟ باپ کی طرف سے آنے چاہیے. لیکن کیا خاتون تھی. دلاسا شور کیا دے گا؟ دلاسا بیوی دیتی ہے. کہتے کہ ابراہیم اگر یہ رب کی طرف سے حکم ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سہارے پیدا کرے گا.
ये पैगाम है, ये पैगाम। लोगों, कुर्बानियों में जाकर कुर्बानी करने वालों और जाकर आबे ज़मज़म पीने वालों, जब कुदरत खुदावंदी की पासदारी होती है और उसकी इताअत की जाती है तो रब्बे कायनात उस नन्हे बच्चे के एड़ियों से रगड़कर ज़मज़म को जारी कर देता है और कहता है कुदरत के हुक्म पर अमल करने वालों, तुम्हें कुदरत बेसहारा नहीं छोड़ती है। ये हुक्म है, ये पैगाम है, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की जिंदगी का खुलासा है। लिहाजा आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं, हम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए। इब्राहिम और इस्माइल इस्लाम की जिंदगी तो सारी जिंदगी यही बताती है कि जब भी बात आई है तो रब की तरफ ही रुजू किया है और रब ने बेसहारा नहीं छोड़ा है। तो आज भी ये कौम जो बेसहारा हो गई है, IMF के कर्जों के तरह दबती जा रही है, जब तुम्हें कोई सहारा नजर नहीं आता तो इब्राहिम इस्माइल की जिंदगी क्या बताती है? ए बेसहारा कौम, आज भी आ जाओ, लौट आओ, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, तुम किसी और चक्करों में लग गए हो। रुजू इल्लाह कीजिए, रुजू इल्लाह कीजिए। ये महीना अल्लाह की तरफ लौटने का महीना है, माह जिलहज का महीना, अल्लाह की तरफ लौटने का महीना। इंशाअल्लाह आज की रात महफिल सजेगी और माह जिलहज के जो दुआएं हैं और उसके जो वज़ाइफ हैं और उसके जो नवाफिल है, इंशाअल्लाह रात में जिक्र किए जाएंगे। आज कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल है। ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ है ये भी रुजू इल्लाह की एक महफिल है। आइए इसमें बैठ के दुआएं मांगे और इब्राहिम और इस्माइल इस्लाम की याद को ताज़ा करें। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।